بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے دن بہت قریب آ رہے ہیں اور دنیا بھر سے مسلمان بہت بڑی تعداد میں سعودی عرب جا رہے ہیں تاکہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی کر سکیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب نے کچھ اہم اعلانات کیے ہیں، جن میں سے ایک اہم اعلان یہ ہے کہ 60,000 ریال نقد یا قیمتی سامان کے ساتھ جو حجاج کرام سعودی عرب جائیں گے یا وہاں سے روانگی ہوگی ان کی، تو اس کے لیے ان کو کسٹم ڈکلیریشن کروانی پڑے گی۔ یہ بہت اہم اعلان ہے اور میرے پیارے ویورز، آپ میں سے جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں وہ وہاں سے سن رہے ہیں، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 60,000 ریال ہے یا اس مالیت کی کوئی قیمتی اشیاء ہے، تو اس سلسلے میں جب آپ بیرون ملک سے سعودی عرب جائیں گے یا پھر وہاں سے روانہ ہوں گے تو اس پر آپ کو کسٹم ڈکلیریشن پور کرنا ہوگا۔ وزارت حج جو ہے وہاں کی سعودی عرب کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعلامیہ حجاج کے داخلے اور روانگی کے طریقہ کار کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر ہے کہ وزٹ ویزا، جن کو کہ سعودی عرب کا وزٹ ویزا دیا جاتا ہے، ان کی ہر بر وقت روانگی کی اطلاع دینے میں اگر تاخیر ہو گئی یا وہ بر وقت وہاں سے روانہ نہیں ہو سکے، سعودی عرب کو نہیں چھوڑ سکے، تو اس صورت میں انہیں 6 ماہ کی جیل اور 50,000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوٹر نے خبردار کیا ہے کہ جن لوگوں کو کسی کے لیے وزٹ ویزا جاری کیا جائے گا، یعنی کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، ان کو اگر کسی کے لیے وزٹ ویزا جاری کیا جائے گا تو ان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی قید اور 50,000 ریال جرمانہ شامل ہے۔ اطلاع دینے میں تاخیر کی صورت میں ویزا ہولڈر کے زیادہ قیام کے بارے میں متعلقہ حکام کو ہر صورت میں بتانا ہوگا۔ سیکیورٹی حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ ہر قسم کے وزٹ ویزا رکھنے والے اپنے ویزے کی میعاد ختم ہونے سے پہلے ہی مملکت چھوڑ دیں۔ وزٹ ویزا رکھنے والوں کو 15 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں داخل ہونے یا رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس ایسے وزٹ ویزے کے حاملین کو سالانہ حج کی ادائیگی کا حق بھی نہیں ہوگا۔ پبلک پروسیکیوٹر نے عوام سے مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں ٹول فری نمبر 911 اور باقی علاقوں میں 999 نمبر پر کال کر کے رہائش، مزدوری اور سرحدی حفاظتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ ہو تو ان نمبرز پر آپ اطلاع کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو کوئی بھی مکہ مکرمہ میں مرکزی حرم کے علاقے میں مقدس مقامات جیسے منی، عرفات اور مزدلفہ، حرمین شریفین میں بغیر حج کے پرمٹ کے پکڑا گیا، یعنی کہ وہ وزٹ ویزے پر وہاں گیا ہوا اور اس نے حج کا پرمٹ نہیں لیا ہوا، تو اس پہ بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ روسفا میں ٹرین سٹیشن، سیکیورٹی کنٹرول سینٹرز، حجاج کے گروپنگ سینٹرز اور عارضی سیکیورٹی کنٹرول سینٹرز اس سلسلے میں وزارت کی جانب سے جاری کردہ ضوابط اور ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا گیا، یعنی وہ وزٹ ویزے پر جا کر اس نے بغیر پرمٹ کے حج کیا، تو اس کے لیے بھاری سزائیں انہیں دی جائیں گی۔ تیسری اور سب سے اہم ترین خبر یہ ہے، اور خاص طور پر حجاج کرام اور عمرہ زائرین کے لیے، کہ سعودی عرب میں جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے امور کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہاں کی جنرل اتھارٹی ہے، اس نے روزہ شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سال میں صرف ایک بار دینے کا اعلان کیا ہے، اور اس کے لیے نسک اپلیکیشن سے وقت لیا جائے گا، اور یہ مقررہ وقت جو ہے وہ صرف 10 منٹ ہے، جس میں کہ آپ وہاں پر نماز اور دیگر عبادات وغیرہ یا دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے خاص طور پہ کہ اگر کوئی پرمٹ ہولڈر کسی وجہ سے، یعنی کہ اس نے اجازت لے لی ہے لیکن وہ نہیں جا سکا روزہ شریف میں اور اس کا وزٹ نہیں کر سکا، تو اسے چاہیے کہ اجازت نامے کو پہلے ہی منسوخ کر دے تاکہ کسی دوسرے کو اس کا موقع مل سکے۔ اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ نمازی کے لیے نسک درخواست کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنے سے پہلے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے داخلے کے جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان ہدایات میں کہا گیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نماز کا وقت صرف 10 منٹ ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا جا سکے۔ اجازت نامے کی بکنگ کرتے وقت یعنی کہ جو وزٹ کا وقت ہے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اور مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے آنا۔ اس کے علاوہ پرمٹ ہولڈر کی حرم کے احاطے میں
وزٹ کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے موجودگی کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یہ اجازت نامہ جو کہ نسخ اپلیکیشن کے ذریعے دیا جائے گا، اس میں آپ کو بار کوڈ دیا جائے گا اور اس بار کوڈ کو اپوائنٹمنٹ کے لیے صرف ایک بار استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مخصوص وقت پر جب آپ رپورٹنگ کریں گے مسجد نبوی میں تو اس بار کوڈ کے ساتھ آپ گیٹ میں داخل ہوں گے، اور آپ کو اس بار کوڈ کو سیکیورٹی اہلکاروں کو دکھانا پڑے گا، اور اس بات کی آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ نے اندر روزہ رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ بار کوڈ آپ نے حاصل کر لیا ہے، یعنی کہ آپ نے اپلیکیشن کے ذریعے ٹائم لے لیا ہے، کیونکہ اسے دکھائے بغیر داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان 1000 فلسطینی عازمین حج کی میزبانی کریں گے۔ یہ اقدام شاہ سلمان کے حج مہمانوں کے پروگرام کا حصہ ہے، جس کی ہر سال وزارت اسلامی امور دعوت اور رہنمائی کے ذریعے نگرانی کرتی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا نے شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والے 1000 فلسطینی عازمین کی میزبانی کا حکم جاری کیا ہے، جس سے وہ اس سال حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ عازمین حج کی بہبود کے لیے سعودی حکومت بہت سے اقدامات اٹھا رہی ہے، جس میں روڈ ٹو مکہ انیشیٹو بھی ہے، اور اس سال تقریباً 65,000 پاکستانی عازمین حج اس روڈ انیشیٹو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ مکہ روڈ انیشیٹو کا مطلب یہ ہے کہ حجاج جب اپنے ملک سے یعنی پاکستان سے جب روانہ ہوں گے تو امیگریشن کا جو پروسیس ہے وہ ایئرپورٹ پر ہی مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد طویل امیگریشن اور کسٹم چیک سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر پاکستان کی ایئرپورٹس پر ہی ہو جاتا ہے۔ اس طرح انہیں انتظار کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ان کا بہت نمایاں حد تک اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جو ان کا انٹرنس کا عمل ہے وہ بہت زیادہ تیز اور سموتھ ہو جاتا ہے، یعنی کہ انہیں کسی بھی قسم کی مشکل کا سعودی عرب جا کر سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ اقدام 2019 میں شروع کیا گیا تھا، اور ابتدا میں اس کا آغاز صرف اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی شروع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں سعودی حکام سے اس سہولت کو ملک کے دیگر ایئرپورٹس تک بڑھانے کا کہا گیا تھا۔ پاکستان کے مذہبی امور کے سیکریٹری سید عطاء الرحمان نے ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ اس سال کل 65,000 عازمین حج کراچی اور اسلام آباد کے ہوائی اڈوں پر روٹ ٹو مکہ کی سہولت سے استفادہ حاصل کریں گے، یعنی اسے استعمال کریں گے۔ ان میں سے 41,000 سرکاری حج اسکیم کے تحت ہوں گے، اور 24,000 نجی ٹور آپریٹرز کے انڈر جو جائیں گے حجاج کرام وہ شامل ہوں گے۔ کووڈ کے بعد 65 سال حج کی عمر مقرر کی گئی تھی کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد حج نہیں کر سکتے، لیکن پچھلے سال 2023 میں یہ حج کوٹا بھی بحال کر دیا گیا تھا، اور عمر کی بلائی حد ختم کر دی گئی تھی کہ 65 سال کی عمر سے زائد لوگ بھی حج پر جا سکتے ہیں۔ عام طور پر حج کے 38 سے 42 ڈیز ہوتے ہیں، یعنی 38 سے 42 دن ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ 20 سے 25 دنوں کا حج کا آپشن بھی متعارف کرایا گیا تھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ عازمین حج خصوصی اختیارات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، جیسے وہ خاندان کے افراد کے ساتھ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، یا زیادہ رقم ادا کر کے، یا پھر یعنی کہ اضافی رقم ادا کر کے بھی کم لوگ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سہولتیں دی گئی ہیں اس سال عازمین حج کو سعودی حکومت کی طرف سے اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے۔ امید کی جاتی ہے کہ حج کا یہ سفر آپ سب کا بخیریت گزرے گا، اور وہاں بھی آپ کا مکہ اور مدینہ منورہ میں جو قیام ہوگا وہ خوشگوار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی باتوں کو قبول فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنی امان میں رکھے، آپ کا سفر حج خیریت سے گزرے، آپ کو وہاں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سفر حج میں صبر، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا، یہی حج کا ایک سبق ہے جو کہ ہمیں دیتا ہے۔ اور خاص طور پر منا میں جو قیام کے دن ہوتے ہیں، یا ہوٹل میں جو ہم غیر لوگوں کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اس سے یہ سبق بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ رہنے والے سب لوگوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے منا میں سب کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہیں، بزرگ ہیں، کسی قسم کی تھکاوٹ کا شکار ہیں، یا ہوٹل میں بھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو اگر آپ کے پاس میڈیسن ہے، بام ہے، آپ مساج کریں، آپ
ان کے پاؤں دبا دیں بزرگوں کے، آپ ان کی ٹانگیں دبا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بہنوں اور بھائیوں۔ حج پر زیادہ تر لوگ اسی طرح مل جل کر رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے حرم کے اندر بھی لڑتے ہوئے دیکھا، اور حرم شریف میں کعبہ شریف کے بالکل سامنے بھی کچھ لوگوں کو میں نے ہاتھا پائی کرتے اور ایک دوسرے کا سامان اٹھا کر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بردباری کا مظاہرہ کیجیے گا، اپنے وطن کی لاج رکھیے گا، کیونکہ جس مقدس سفر پر آپ وہاں گئے ہیں یا پھر جب وہاں پر جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب وہاں سے واپس لوٹیں تو سب کہیں کہ یہ تو ایک بالکل بدلا ہوا انسان ہے، بدلی ہوئی شخصیت ہے، اور یہی حج کا حاصل ہے کہ ہم بالکل بدل کے آئیں گے، بالکل چینج ہو کر آئیں گے۔ اپنی میں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔